بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ابتدائی قواعد النحو سے آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 12 کا دوسرا حصہ۔ کتاب کا صفحہ نمبر ہے 43 اور سبق کا عنوان ہے نائب فاعل۔ نائب فاعل وہ اسم مرفوع ہے جس سے پہلے فعل مجہول یا شبہ فعل مجہول یعنی اسم مفعول ہو اور فاعل حذف کرنے کے بعد اس کی جگہ اسے یعنی نائب فاعل کو ذکر کیا گیا ہو۔ چند باتیں جو اس تعریف کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ پہلی چیز ہے وہ اسم مرفوع، یعنی نائب فاعل اسم مرفوع ہوتا ہے، اس کا تعلق مرفوعات کے ساتھ ہے کہ جس جگہ بھی نائب فاعل آئے گا اس پر ہم رفع پڑھیں گے۔ جس سے پہلے فعل مجہول یا شبہ فعل مجہول ہو، یعنی نائب فاعل سے پہلے یا تو فعل مجہول ہوگا یا پھر شبہ فعل مجہول ہوگا۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا کہ فاعل سے پہلے فعل معروف ہوتا ہے یا شبہ فعل معروف ہوتا ہے، لیکن یہاں جو ہے نائب فاعل سے پہلے فعل معروف نہیں بلکہ فعل مجہول ہوگا، اور اسی طرح شبہ فعل معروف نہیں بلکہ شبہ فعل مجہول یعنی مفعول وغیرہ ہوگا۔ اور اس طرح فاعل حذف کرنے کے بعد اس کی جگہ اسے یعنی نائب فاعل کو ذکر کریں گے۔ تو جو کل کے سبق میں پڑھا فاعل کے بارے میں، وہاں فاعل موجود ہوتا ہے اور وہ اس ذات پر دلالت کرتا ہے جس نے وہ فعل ادا کیا ہے، لیکن یہاں جو ہے فاعل موجود نہیں ہوتا بلکہ فاعل کو حذف کر کے اس کی جگہ نائب فاعل کو ذکر کرتے ہیں۔ جیسے مثال ہے اکل طعام، کھانا کھایا گیا، یعنی یہ تو پتہ ہے کہ ایک فعل ادا کیا گیا ہے، کھانا کھایا گیا ہے، لیکن یہ فعل ادا کرنے والا یا کھانا کھانے والا فاعل کون ہے؟ تو یہاں فاعل کا ذکر نہیں ہے بلکہ فاعل کو حذف کر کے اس کی جگہ نائب فاعل کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو طعام یہاں نائب فاعل ہے، اور اس سے پہلے اکیلا یہ فعل مجہول ہے۔ تو گزشتہ ہم نے مثال میں پڑھا تھا فاعل میں کہ اکل علی طعاما، علی نے کھانا کھایا، وہاں فاعل موجود تھا اور فاعل علی سے پہلے فعل معروف کا ذکر تھا، لیکن یہاں جو ہے فاعل کا ذکر نہیں بلکہ فاعل کو حذف کر دیا گیا ہے۔ تو نائب فاعل کے اندر فاعل کو حذف کر کے اس کی جگہ نائب فاعل کو ذکر کرتے ہیں، اور اس سے پہلے یا تو فعل مجہول ہوتا ہے جیسے اکیلا طعام، کہ یہاں اکیلا فعل مجہول ہے، اور اسی طرح شبہ فعل مجہول کی مثال ہے خالد محمود خلقہ، کہ خالد کا اخلاق قابل تعریف ہے۔ خالد محمود، محمود یعنی قابل تعریف ہے، تعریف کیا گیا ہے، تو یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، یعنی شبہ فعل مجہول ہے۔ خلقہ یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ نائب فاعل بنتا ہے۔ تو وضاحت ان مثالوں میں تعامن اور خلقہ نائب فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہیں۔ اکیلا فعل مجہول ہے اور محمود شبہ فعل مجہول جو نائب فاعل سے پہلے آئے ہیں۔ نائب فاعل کے احکام۔ نائب فاعل فاعل کے قائم مقام ہوتا ہے، اس لیے اس کے تمام احکام فاعل والے ہوتے ہیں۔ یعنی جو ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا ہے کہ جب فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ
واحد کا صیغہ رہتا ہے۔ اسی طرح یہاں ہے کہ اگر نائب فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل مجہول ہمیشہ واحد آئے گا، فاعل چاہے واحد ہو تو فاعل چاہے واحد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو، جیسے اقیم الرجل، آدمی کو کھڑا کیا گیا، اقیمت المرأۃ، عورت کو کھڑا کیا گیا، یعنی کہ اقیم الرجل یہاں جو ہے نائب فاعل اسم ظاہر ہے الرجل، تو اقیمہ یہ صیغہ واحد مذکر کا لایا گیا، اور اسی طرح اقیمت المرأۃ تو یہاں بھی فاعل المرأۃ یہ نائب فاعل اسم ظاہر ہے، تو اس سے جو صیغہ لایا گیا اقیمت وہ واحد کا لایا گیا ہے، اور تثنیہ کے لیے بھی واحد کا صیغہ، جیسے اقیم الرجلانی، دو آدمی کھڑے کیے گئے، اور تثنیہ مؤنث کے لیے بھی واحد کا صیغہ، جیسے اقیمت المرأتانی، دو عورتیں کھڑی کی گئیں، اور جمع مذکر کے لیے واحد کا صیغہ، جیسے اقیم الرجال کہ مرد کھڑے کیے گئے، اور اسی طرح جمع مؤنث کے لیے بھی واحد کا صیغہ کہ اقیمت النساء۔ بس اتنا فرق ہے کہ مذکر کے لیے مذکر کا صیغہ ہے اور مؤنث کے لیے مؤنث کا صیغہ ہے، لیکن نائب فاعل اگر اسم ظاہر ہے تو فعل مجہول کو واحد لایا جائے گا، جیسے یہاں جو ہے الرجل، الرجلان اور الرجال سب کے لیے ایک واحد کا صیغہ لایا گیا، اور وہ ہے اقیمہ، اور اس طرح مؤنث کے لیے بھی المرأۃ، المرأتانی، النساء سب کے لیے ایک صیغہ واحد کا، واحد مؤنث کا صیغہ اقیمت لایا گیا ہے۔ نمبر 2، جب نائب فاعل اسم ضمیر ہو تو فعل مجہول واحد، تثنیہ و جمع ہونے میں ضمیر کے مرجع کے مطابق ہوگا۔ تو اگر آپ گزشتہ سبق اچھی طرح سے یاد کر چکے ہیں تو یہ سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان ہے کہ وہاں بھی یہی تھا کہ اگر فاعل اسم ضمیر ہو تو فعل کا صیغہ ضمیر کے مطابق آئے گا، اور یہاں ہے کہ جب نائب فاعل اسم ضمیر ہو تو فعل مجہول واحد، تثنیہ اور جمع ہونے میں ضمیر کے مرجع کے مطابق ہوگا، جیسے ہے الرجل اقیمہ، آدمی اس کو کھڑا کیا گیا، تو یہاں الرجل اقیمہ یہ نائب فاعل جو ہے اقیمہ کے اندر وہ اسم ضمیر ہے، اور اسی طرح الرجلانی اقیمہ کہ تثنیہ کے لیے تثنیہ کا صیغہ اور جمع کے لیے الرجال اقیموا کہ وہاں جو ہے جمع کا صیغہ، اور مؤنث کے لیے المرأۃ اقیمت یہ واحد کا صیغہ، المرأتانی تثنیہ کے لیے تثنیہ کا اقیمتا، اور جمع مؤنث کے لیے النساء اقیمنا۔ تو یہاں تک ہمارا سبق جو ہے نائب فاعل کا ختم ہوا۔ اب آگے ہیں سوالات و تدریبات، آئیے ان کو حل کرتے ہیں۔ پہلا ہے فاعل کی تعریف کر کے اس کی اقسام ذکر کریں۔ تو فاعل کی تعریف کل کے سبق میں ہم نے پڑھ لی کہ وہ اسم مرفوع جس سے پہلے فعل معروف یا شبہ فعل معروف ہو، اور وہ اسم اس ذات پر دلالت کرے جس نے فعل ادا کیا ہے یا جس کے ساتھ فعل قائم ہے۔ اور اس کی دو اقسام ہیں کہ فاعل اسم ظاہر اور اسم ضمیر۔ فعل کب واحد اور کب تثنیہ و جمع آتا ہے، مثالوں سمیت وضاحت کریں۔ یہ بھی کل کے سبق میں پڑھ لیا کہ اگر فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ رہتا ہے، اور اگر فاعل اسم ضمیر ہو تو فعل کا صیغہ ضمیر کے مطابق آئے گا۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل جملوں میں فاعل اور نائب فاعل کی شناخت کریں۔ یعنی چند جملے لکھے ہیں، ان میں جہاں فاعل کا ذکر ہے
وہ بیان کریں گے، اور جس جگہ نائب فاعل کا ذکر ہے اس کو بیان کریں گے۔ تو ذہب احمد، احمد گیا، یہ احمد فاعل ہے۔ تو اب یوں سمجھ لیں، جس سے پہلے فعل معروف کا ذکر ہوگا وہ فاعل ہوگا، اور جس سے پہلے فعل مجہول کا ذکر ہوگا وہ نائب فاعل ہوگا۔ تو ذہب احمد، یہاں احمد سے پہلے فعل معروف کا ذکر ہے، اور قری القرآن، قرآن پڑھا گیا، تو یہاں القرآن کے پہلے فعل مجہول کا ذکر ہے، اس لیے القرآن یہ نائب فاعل بنتا ہے۔ نام الطفل، بچہ سو گیا، تو یہاں الطفل فاعل ہے۔ غسل الثوب، کپڑا دھویا گیا، تو یہاں الثوب کے شروع میں غسل فعل مجہول ہے، اس لیے الثوب نائب فاعل ہے۔ قام اسماعیل، اسماعیل کھڑا ہوا، تو یہاں اسماعیل فاعل ہے۔ شرب اللبن، دودھ پیا گیا، اللبن نائب فاعل ہے۔ سافر خالد، خالد نے سفر کیا، یہاں خالد فاعل ہے۔ نصر سعد، سعد کی مدد کی گئی، تو سعد چونکہ فعل مجہول کے بعد ذکر ہے تو اس لیے یہاں سعد نائب فاعل بنے گا۔ سوال نمبر 4 ہے، نمونے کے مطابق فعل معروف کو فعل مجہول میں بدلیں اور فاعل کی جگہ نائب فاعل کا ذکر کریں۔ یعنی چند ایک سوالات ذکر کیے گئے ہیں اور چند ایک جملے ذکر کیے گئے ہیں جن کو ہم نے نمونہ کے مطابق جو مثال دی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم جو ہے اس کو حل کریں گے۔ جیسے فتح الولد الباب، اور اس کو فعل مجہول میں حل میں بدلا ہے تو فتح الباب، دروازے کو کھولا گیا۔ یعنی فتح الولد یہاں فاعل کا ذکر ہے اور الباب مفعول کا ذکر ہے۔ فتح الولد الباب، بچے نے دروازے کو کھولا۔ جب فعل مجہول بنایا ہم نے اس میں فاعل کو نکالا، اور جو شروع میں فعل معروف ہے اس کو ہم نے فعل مجہول میں بدلا، اور اس کے بعد الباب جو ہے اس کو ہم نے نائب فاعل کے طور پہ ذکر کیا۔ تو اسی طرح سے باقی جو ہے مثالیں حل کریں گے۔ جیسے ہے اکل حامد طعامن، حامد نے کھانا کھایا، تو یہاں ہم بنائیں گے اکل طعامن، کھانا کھایا گیا۔ احرقت النار المنازل، آگ نے عمارتوں کو جلا دیا، تو یہاں ہوگا احرقت المنازل، عمارتیں جلا دی گئیں۔ قرأ خالد الکتاب، خالد نے کتاب کو پڑھا، تو قری الکتاب، کتاب کو پڑھا گیا۔ حفظ الغلام القرآن، لڑکے نے قرآن کو حفظ کیا، تو یہاں بنے گا حفظ القرآن۔ تو فعل مجہول بنے گا جب ہم فاعل کی جگہ نائب فاعل ذکر کریں اور فاعل کو حذف کر دیں، تو تب جو ہے یہ مثالیں حل ہوں گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔